الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 2 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 88 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ کافی زیادہ سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم کور کریں گے، لیکن پہلے کرنٹ ایشو کے طور پر ہمارے ایک پڑوسی شہر گجرات کے پاس ایک گاؤں ہے مراڑیاں شریف۔ وہاں کے ایک بزرگ ہیں جی پیر محمد افضل قادری صاحب، جن کا دعویٰ ہے کہ تحریک لبیک میں نے بنائی اور بعد میں اس پہ قبضہ ہو گیا۔ ان کا اپنا کردار کیا رہا ہے وہ ہم بچپن سے جانتے ہیں، کیونکہ ان کے ایک کزن تھے جو ہمارے محلے میں مسجد ہے نا، اس میں وہ آلموسٹ 15-20 سال تک جمعہ پڑھاتے رہے ہیں۔ عبداللطیف قادری صاحب فوت ہو چکے ہیں، اور ان کے جو بڑے بھائی مفتی اشرف قادری صاحب، انہیں مفتی اعظم پاکستان کہتے تھے بریلوی جب تک وہ زندہ تھے، یعنی مفتی منیب صاحب سے پہلے یہ ٹائٹل ان کے پاس تھا، جن کی وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی جب وہ پاپا جانی نے امیر شام کے دفاع میں نعرے لگائے تھے نا، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے ان کے ہی بڑے بھائی تھے مفتی اشرف قادری صاحب، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ آپ کا نعرہ ناسبیت کی طرف لوگوں کو لے جانے والا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا تو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے مخالفین کے خلاف قتال کرتا، اور اس میں انہوں نے بائی نیم امیر شام کو مینشن کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ظاہر ہے ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے۔ تو وہ ویڈیو ان کی کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے۔ ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط۔ بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ موہم ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی۔ ان کی زندگی میں ایک رسالہ نکلتا تھا اہل سنت ماہنامہ کے نام سے۔ یہ 2001-2 کی بات ہے، اس وقت تو ہم خود کٹر قسم کے بریلوی تھے، اور وہ تقریباً 50 یا 100 کے قریب رسالے ہم بھی جیلم شہر میں منگوایا کرتے تھے، لوگوں میں مفت تقسیم کرنے کے لیے، اور بڑی تحقیقی گفتگو اس کے اندر ہوتی تھی اپنے مکتب فکر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس اعتبار سے ان سے میرا تعارف کافی پرانا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ سے انہیں تمام تنظیموں نے فارغ کر دیا ہے۔ تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے۔ تو انہوں نے کلپ کیا بنانا تھا، بھائی سامنے آنا ہے تو کوئی علمی کنٹریبیوشن کرو۔ انہوں نے اپنی انتظامیہ کو دھمکیاں لگائیں کہ 295C کا پرچہ کٹوایا جائے، سیدھے ہی 295C۔ وہ لوگ کٹوا رہے ہیں جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے، جن کے ایک ابے نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ ہاں، بایزید بستامی نے، جو یہ کہتا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، اور اس کے دفاع میں فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، اور خود ان کے بڑے بزرگ
جنہیں یہ داتا علی حجویری کہتے ہیں، کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. جب اللہ بولے گا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. اب ان کو کون بتائے کہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو، قیامت کے دن لواء الحمد، شفاعت کا جھنڈا ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا، جو ہمارے امام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، جن کی قبر مدینے میں ہے. تو اس قسم کے جن کے بزرگوں نے دعوے کیے ہوں، جاؤ بھائی ان کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے ان کی قبروں کے اوپر 295C کٹواؤ. کشف المحجوب میں بازید بستامی کو بچانے کی خاطر ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر رسول اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی. نعوذ باللہ. اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا بازید بستامی کا، اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی تھی، تو وہ انہیں پسند آئیں. انہوں نے اپنے صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور بعد میں خود شادی کر لی اس عورت کے ساتھ. یعنی تورات میں ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا، اس کو دلیل بنا کے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کیا. یعنی یہ دیکھیں، بابے اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنے بابوں کا دفاع کریں، جبھی بعد والے لوگ ان کو بھی بابا مانیں گے. اور یہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں. پچھلے 12-13 سال سے میں نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، اور یہ زخم میں نے ان کا کبھی صحیح نہیں ہونے دینا. میں کھرچ دیتا ہوں. یہ کینسر بنا دیا، اور اسی کینسر کی برکت سے یہ مدنی کینسر ہے. ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ گئے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کی بکواسیات کی ہوئی ہیں. اب انہوں نے نیا بہانہ گھڑ لیا کہ وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. اچھا، یہ تو کنے دسیا ہے کتاباں چینج ہو گئی ہیں نے؟ وہ جیلم والے بزرگاں نے، وڈے بزرگ جڑے نے، باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب، انہوں نے بتایا. تو 800-900 سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کی کوڑ لکھا ہے تہاڈی کتاباں دے اندر. تہاڈے سارے بزرگاں دا علم غیب بھی فارغ ہو گیا. اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے کرتے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر، دفاع میں شتی ہاتھ کہہ کے، بونگیاں پنجابی کہتے ہیں بونگیاں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. وہ کہنا نہیں خاص حالت ہی چاہتے سن. پھر میں خادم رضوی صاحب والی گل کروں گا، اوے ہلکا نہ جانو، جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے. تو بابا جی یہ تواڈے وڈے ہی پونک کے گئے جے، مالکاں نوں ہی پے گئے جے تواڈے وڈے. تو یہ سب کچھ جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کس منہ سے آگے ہمیں سمجھائیں گے؟ انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے بٹورے ہیں، اور ختم نبوت ٹوٹل ان کا غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بولنا ہے. بس ان کے اپنے ابوں کی خبر دیں، چشتی رسول اللہ کی، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی، نہ لکھوتی مر جائے گی نہ دی، منہ چھپاتے پھریں گے. تو یہ ختم نبوت نہیں، اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت صرف انجینئر صاحب کے پاس کاپی رائٹس ہیں. جب تک آپ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو غلط نہیں کہتے، چھٹکارا نہیں ہے. اب نیا انہوں نے اعتراض ایک مارکیٹ میں دفاع لے کے آئے کہ جی وہ دیکھیں جی بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑیں آپ، ہمارے جو عالم ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، وہ تو احمد بریلوی صاحب ہیں، وہ تو اس طرح کی ساری باتوں کو کفریات سمجھتے ہیں، ان سے ثابت کریں. ہم نے کہا جناب رکو ذرا، صبر کرو، دکھا دیتے ہیں. تمہارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ
سبا سنابل، 7 چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب، جس طرح وہ ہشت بیش تھی نا، 8 بزرگوں کے حالات، یہ 7 بزرگوں کے. یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعوذ باللہ، خواب میں کسی نے دیکھا ہے. اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا تو فارغ. ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا فتویٰ ہو جائے گا، یہ کہیں گے نہیں نہیں انہوں نے پتہ نہیں ہونا، تو پھر علم گئے فارغ. کہتے جی بزرگ دلاں دے حال جان دینے. اور آپ کو پتا یہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا وہ غوث وقت ہوتا ہے. تو احمد بریلوی صاحب نہ صرف عالم تھے بلکہ مجدد تھے اور غوث وقت تھے. غوث کی حالت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے تعریف کے اعتبار سے کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور آپ کو کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں. حالت یہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو جائیں نا بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے. اینک بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی، اینک کے بغیر جو پڑھ نہ سکے وہ آپ کے دل کا حال جانیں گے. اور میں نے تو ان کو بڑا آسان سا چیلنج دیا کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریل کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں. کوئی زندہ مردہ بابا منو پڑھ کے دس دے کہ لکھیا کیا ہوا ہے، سمجھانا تے چھڑ دیو، اے دس دے کہ لکھیا کیا ہے، اتو ویک کے پڑھ دے، میں زبرہ دینا بھی پا دیاں گا. ٹائم قیامت تک جے دلاں دے حال جان لیندے نے. تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منو نہ چھیڑو، منو چھیڑو گے میں تواڈے اینڈلس نو پکڑاں گا، ہاں منڈو پھڑاں گا تانوں. میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبک کے لوگ پیچھے بیٹھ کے، نہ میں چلدی پھردی 302 جائے میں ٹھوک دیاں گا جی منجی. جس نے بھی میرے اتنے جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں. اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں. مجھے بتائیں اس نے 8 یا 10 بندے ٹوٹل جو کیمرے میں نظر آ رہے ہیں مسجد میں کھڑے کر کے کہا کہ جی ہم یہ کریں گے. ہماری ایک کال کے اوپر ہزاروں لوگ پاکستان میں کسی بھی شہر پہ جمع ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن ہم نے کبھی اس قسم کی ذلیل حرکت نہیں کی ہے. جن کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے نا پھر وہ مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں. 3 دفعہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں میرے اوپر. اور حالت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو غازی اور شہید لکھتے ہیں، یہاں آ کے معافیا مانگتے ہیں. اسی ٹائم سارا عشق رسول فارغ ہو جاتا جی. ہاں جی. اور میں تمہیں دساں انہاں دے جتنے وڈے جے نا ہن تک سارے نے رحم دی اپیلاں کیتیاں ہوئی ہیں جے. ممتاز قادری تک انہیں بھی صدر کے رحم دی اپیل کیتی سی. جناب جی بڑا چنگا کام کیتا تے رحم کیوں مانگ دے ہو؟ پھر پہلے لکھ دیو جناب اسی پھندے چم لواں گے، بعد ہی رحم دی اپیلاں کر دیو. ان کو سمجھ آ جاتی ہے سب کچھ ڈھکوسلا ہے، جھوٹ ایلوژن میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. تو اس قسم کی ذلیل حرکتیں اگر ہم نے کرنی ہو نا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں علمی اختلاف کو آپ علمی رکھیں. اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو. ہم تمہیں چندے بھی دیں، نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں، کوئی مسجد بھی الگ نہ بنائیں، پھر بھی ہم سے تکلیف ہے. جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی بریلوی کہتے ہیں، وہاں اتحاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ، جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے. اور ادھے سعودیہ دے جڑے وڈے امام جے انہوں نے فتوی دیتے ہیں بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی. دو ایک جے نے. اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی وہ غلام احمد قادیانی بھی یہی کچھ کہندا سی. نہ سرکار، غلام احمد قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو اور صرف میں مسلمان ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو.
حسام الحرمین میں احمد رضا بریلوی نے 4 علماء دیوبند اور 5ویں غلام احمد قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب مرتد ہیں. یعنی وہ 4 علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے. اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا, بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں سب سے پرامن جماعت ہے, ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے. ہاں جیسے جی لکھا ہے کہ سارے فارغ جے. وہابیوں نے لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی نا علماء دیوبند نے, انہوں نے بھی جناب پھر پھٹے چکے. انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند, ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. بابا کی نو کیا, احمد بریلوی نو. اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں. جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر, تو کو 14ویں صدی دے مولویاں نو انہوں نے نبیوں دی جگہ رکھا جائے اور رضی اللہ عنہم, اور مخالفین کو شیاطین. ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا, مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے. تکفیر کر دی. اور اسی المحند میں آگے جا کے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا یہ ایک خوارج کی جماعت ہے. وہابیوں نے فارغ کرتا انہوں نے, اہل حدیثاں نو بھی. کام ختم. پھر جو اعلیٰ حضرت نے ماشاء اللہ تعالی اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر, احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی, سارے نے اکٹھا لکھا, ان کی قربانی جو یہ ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا. کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل, نعوذ باللہ. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلیٰ حضرت وہابیوں کو, دیوبندیوں کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے. پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی, اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی ہوئی ہے, اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے, وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر, کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے. اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. سیدھا کافر لفظ, ایک کہنا جی کافر لفظ دکھاؤ, اے لکھے ہے جی. پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. وہ کہتے ہیں نہ دی اپنی نہیں ہوندی, آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے. اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہی ہے. ظاہر ہے جن کی نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی اذان کیا. البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں, باقی کچھ بھی نہیں. اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر. میں پہلے کہ میرے اللہ آئیو, میں لا کے ہاتھ پڑا چڑھنی ہے نا تہاڈی عزتاں. یہ پھرا جناب انہوں نے نکالا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر پھرایا ہے انہوں نے کلرڈ کاپی, اور وہی پرانی باتیں جن کے میں کافی دفعہ جواب دے چکا ہوں. آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے علماء دیوبند نے دیوبند انڈیا سے ایک فتویٰ نکالا تھا. اس لیے نکالا ہے کہ دیوبند جو شہر ہے نا اس میں سینکڑوں اس وقت دیوبندی ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس بن چکے ہیں الحمدللہ. تو پیڑ تو ہے ان کو. اور انہوں نے وہ اعتراضات, میں نے وہ تسلی بخش جواب دیا تھا 1.5-2 گھنٹے میں ایک ایک ریفرنس لگا کے.
जिसे शौक है वो देख सकता है। वही बातें इन्होंने बार बार रिपीट की हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे क्लिप काटते हैं। मुझे बताएं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप अगर आप कुरान से भी काटें ना तो कुफरियात बन जाएंगी। मसलन कुरान में लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ, सूरह अन-निसा के अंदर। आप कुरान के आगे चीखें कि ये तेरी आयत है, कुरान इसको अपनी आयत मानने से इनकार कर देगा, अगरचे कुरान की आयत है। क्यों? कुरान कहेगा कि मैंने ये लफ्ज इसलिए नहीं बोला था कि तुम इसके मुंह में अपना लुकमा डालो। ये पूरी आयत पढ़ो, पूरी आयत है ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब भी ना जाना जब तुम नशे की हालत में हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हें होश नहीं होगी, तुम उल्टी गुफ्तगू भी कर सकते हो। यह उस जमाने की बात है जब शराब अभी हराम नहीं हुई थी। अगरचे ये कुरान की आयत का टुकड़ा है, लेकिन मैं दावे से कहूंगा ये कुरान की आयत नहीं है जब तक पूरी आयत ना हो। इसी तरीके से अगरचे कुरान में लिखा है इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है और ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है। लेकिन कुरान कहेगा ये मेरी आयत नहीं है। मैं लाख बताऊं कि सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 में लिखा हुआ है, कुरान कहेगा लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको अपनी आयत नहीं मानता। मैंने इसलिए लिखा था कि तुम इसमें से ये टुकड़ा काटो। मैंने तो कहा था लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है और अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। बात समझ आ गई? लिहाजा मेरा 5 सेकंड का क्लिप, 10 सेकंड का क्लिप, 20 सेकंड का क्लिप वो मेरा क्लिप नहीं है, अगरचे मैं ही बोल रहा हूं। जिस तरह के कुरान की आयत नहीं, अगरचे कुरान में लिखी हुई है, क्योंकि इस मकसद के लिए तो है ही नहीं है। और अल्लाह के फजल से दरख्त अपने फल से पहचाने जाते हैं। हमारे किसी स्टूडेंट ने कभी किसी आलिम दीन की छोटी सी वीडियो काट के अपना लुकमा उसके मुंह में डाला है? कभी आपके इल्म में आया है? और मेरे जैसा ज़हीन बंदा जिन्हें ना पिछले छोड़े ना अगले, मैं ये करने पे आऊं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम इसलिए नहीं करते कि हमें पता है कि हमने मरना है। हम रोटी नहीं खा रहे इस दीन से, अपनी जेब से लगा रहे हैं। इन्होंने अपने ठिये बनाए हुए हैं, वो चलाने के लिए इन्होंने ये सारे करतूत शुरू किए हैं, और ये इनकी इल्मी शिकस्त है। लोग कहते हैं अली भाई क्लिप पहुंच गया। मैं उससे पहला सवाल करता हूं कि ये जो क्लिप पहुंचा है ना, जिसने भेजा उसे को पूरी वीडियो भेजो, और टाइम क़यामत तक की। आज तक किसी ने पूरी वीडियो नीचे कढ़ी, क्योंकि उसके पास भी क्लिप आया होता है। तो जिसने पहली दफा काटा था उसे अल्लाह का खौफ नहीं आया कि ये क्या कर रहा है वो, और मौलवियों को नहीं आता खौफ। एक चोर भी मस्जिद में चोरी करते हुए डरता है, लेकिन मौलवी उस मस्जिद में मुर्दे को जिस चरपाई पे गुसल दिया जाता है ना, उस पे भी मुंह काला कर लेता है, जिस चरपाई को एक आम आदमी दूर से देख के डर जाए। मौलवी का खौफ उतरा हुआ है, असल में उसके ऊपर मोहर लगी हुई है। ये क्लिप छोटे छोटे काट के और इससे निकालते क्या है? यानी मेरे हौसले पस्त करेंगे? नहीं, मैं तो फिर अब ये मैं कई दफा जवाब दे चुका हूं, मैं फिर बोलूंगा इसके ऊपर। तुम्हारे पल्ले कोई शहर रह जाएगी? देखो मैंने स्टार्ट ही तुम्हारे बाबों से किया है। मैं बाबे नीचे छड़ने, हाँ ऐसे नहीं रखना, हैंडलर्स रू पकड़ांगा जिनकी जायज शैतानी नहीं कहता, रूहानी औलाद हो तुम लोग। बड़े कल्प्रिट्स को पकड़ूंगा जिन्होंने इस किस्म की औलादें पीछे छोड़ी हैं कि आज वो अपने बुजुर्गों के करतूतों को छुपाने के लिए लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। और जालिमों, तुम लोगों ने चंदे बटोरे हैं रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगा के, लेकिन फेंकी कहां? देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, लेकिन हूं आ गया जेलम शरीफ। सरकार पहले तो मैं कहता था ना इंजीनियर, हूं सिर्फ जेलम कह दिया करो, हाँ बस।
اور یہ بھی انہوں نے خود مشہور کیا، میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جیل میں نہیں لکھا. ہاں، یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا ہے نا، وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے، جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. اسی لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے. بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا. ابو موسیٰ اشعری، اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری، غفاری قبیلے کی نسبت ہے. اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے. یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا. لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق، اس کو میں درست نہیں سمجھتا. حرام نہیں لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا اپنا ستیہ ناش ہو گیا. جو بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا پوری بات، وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اب اس میں انہوں نے جناب لکھا ہے کہ جی مرزا جیلمی اولیاء جو ان کے اولیاء، ان کے فرقے کے اولیاء، ظاہر ہے کہ بریلویوں کے اولیاء جو ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرک، اور دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. صحابہ کرام سے لے کر اللہ رسول پر حملہ آور ہے. اللہ رسول پہ حملہ آور ہے. حملہ آور تم لوگ ہوئے ہو جو چندے کھا رہے ہو، نام بیچ بیچ کے کھا رہے ہو. قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ انجینئر محمد مرزا، سکونت، جیلم اور آگے وہ پورا ایڈریس لکھ کے وہ کہتے ہیں اس کے گستاخانہ بیان نیٹ پر موجود ہیں. اچھا جی، آگے انہوں نے جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے 7 جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اور میں انشاءاللہ طواف کعبہ کے 7 چکروں کی نسبت سے انہوں چکر دیاں گا. یہ جنمیوں والا کام ہے نا، جھوٹا الزام لگانا کسی کے اوپر. اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور ایک مسلمان کو ونریبل کرنا. خود ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے بڑے مفتی کی ویڈیو موجود ہے کہ اگر کسی شخص کی بات میں 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہو نا، اور ایک مطلب اسلام کا نکلتا ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اس ایک کا خیال رکھتے ہوئے اس سے فتوی کفر ہٹا لے اور اسے مسلمان سمجھے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو، آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار، خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے تھے سوائے انجینئر صاحب کے کہ جن کی بات 100% بھی اسلام کے مطابق ہونا، آپ نے پھر بھی فتویٰ کفر کا لگانا ہے. یہ ان کی فقہ کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ہماری باری آئی ہے تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنی طرف سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ 7 جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، میں مختصر اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں. ویسے تو کافی دفعہ کی ہوئی ہے لیکن ان کو بھی رام نہیں نہ آتا. ہاں، کھورک تینوں لگی رہتی ہے. تو میرا کام یہ ہے کہ میں کھورک اتاروں اور فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں الحمدللہ ایک مہینے میں ہمارے 30 سے 40 ہزار سبسکرائبرز ایڈ ہوتے ہیں. اس ریشو سے ذرا کیلکولیٹ کریں تو اگر میں نے 2 سال پہلے کوئی جواب ریکارڈ کرایا نا، تو اس جواب کے بعد بھی تقریباً 6 لاکھ کے قریب لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے نا. اگرچہ پرانی ویڈیوز ہیں لیکن ضروری تو نہیں انہوں نے دیکھی ہو. اچھا جی، یہ جو 7 اعتراضات ہیں نا، یہ میں کور کرتا ہوں. ان کے بعد انہوں نے جو اینڈ پہ کنکلوڈ کیا ہے نا، لکھتے ہیں یہ گستاخیاں قرآن و حدیث کے سری منافی ہیں. نیز ایک قرآن و حدیث دے کہ قرآن و حدیث نہ لینا دینا ہے، لکھو کہ بابوں کی کتابوں کے منافی ہیں.
چشتی رسول اللہ پارٹی دا کہ لینا دینا قرآن و حدیث نال؟ نیز ان بیانات کی وجہ سے مسلمانوں میں نہایت اشتعال پیدا ہو چکا ہے. اللہ دے بندیو تواڈے بابیاں نے جڑے کام پائے نے انہاں دی وجہ نال ساڈے لاکھوں سٹوڈنٹس میں اشتعال پیدا ہوا ہے, لیکن انہوں نے تو جا کے کوئی کسی مسجد میں کسی مولوی کوئی پٹائی نہیں کی ہے, جا کے نہ کسی کے اوپر کوئی مقدمہ کیا ہے, اور میرا تو اشتعال ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. ہاں, لہذا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس گستاخ رسول اور کھلے اسلام کے دشمن, اسلام نہیں سرکار, تواڈے فرقے دا دشمن, اسلام دا تواڈے نال کی لینا دینا؟ ہاں, تسی تو باقی سارے فرقے نو کافر سمجھ دو. اسلام کہیں لکھا ہوا ہے کسی مسجد میں یہ اسلام کی مسجد ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں, اسلام کا نام نہ یوز کریں, مسلمان نہ کہیں, اپنے آپ کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کی تفریق میں بانٹے ہوئے, ان کو زیب دیتا ہے اسلام کا نام لیں. اسلام دشمن شخص کو بلا تاخیر گرفتار کر کے سزائے موت دلوائی جائے. موت تے میں تو پچھلے اگلے نو دے دیتی ہے علمی طور تے. ہاں, میں نے اپنی تبھی موت مر جانا ہے انشاءاللہ تعالی, شہادت کے ذریعے مروں یا اپنا ٹائم جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مقرر کے اوپر آنا ہی آنا ہے. تو جو کام پینا سی وہ پہ گیا جائے. ہاں, نیز اس فسادی کے پاکستان سے فرار ہونے پر فوری پابندی لگائی جائے. سرکار میں نے تو فرار نہیں ہونا, میں تو انہوں فرار کراتا ہے, میں فرار ہونا جے. اچھا, یہ اس طرح کی باتیں کر کے نا ترغیب دلاتے نا اتوں نکلے, نہ میں نہیں نکلنا. ہاں, نہ. ہاں, میں کیوں نکلنا ہے؟ نکلتے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے باہر کے ملکوں میں جا کے چندے بٹورنے ہوتے ہیں محفل نعت کے ذریعے, یا قوالیاں گا کے, یا عرس کروا کے, پیروں, سارے پیر ان کو بلاتے ہیں, ان کو مولویوں کو. اس کے بعد اس نے لکھا ہے علماء اور مشائخ اور دینی حلقوں سے درخواست ہے کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں. پورے پمفلٹ پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ علماء سے درخواست ہے کہ اس کے فتنے کا علمی رد کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس کا مطلب ہے انہیں پتہ ہے کہ ساڑھے پلے شاہی کوئی نہیں. ہاں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور اینڈ پہ انہوں نے اپنے رابطہ نمبر دیے میں, اور اس بندے کی یہ حالت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ خادم رضوی صاحب کے ساتھ تھا شروع میں. ہاں جی, اور تھوڑا سا دباؤ آیا تو اس نے لکھ کے معافی مانگی تھی. لکھ رہے نا اداروں سے درخواست ہے, انہیں اپنی عرضیاں پائیاں نے, اور 4 دن پہلے کہہ رہا سی کہ آرمی چیف نو بھی زہر دے دیو تے پرائم منسٹر نو بھی زہر دے دیو, انہوں نے خانسامے انہوں زہر دین, تے چند دن بعد انہیں خود زہر پی لیا او پڑھ کے. اور اسی لیے خادم رضوی صاحب نے اسے کک آؤٹ کر دیا تھا اپنی زندگی کے اندر. اور اب اس بندے کی عزت یہ ہے کہ اسے کوئی بندہ گھاس نہیں ڈالتا, تو اس نے کہا میں انٹری مار لواں, چلو اتوں میری کوئی دال گل جائے نا. اللہ دے بندے ہو تواڈے وڈیاں دی دال نہیں گلی, تسی تے شاہی کوئی نہ ہو. اور یہ ان کی چیپ حرکتیں ہیں. نام لکھا ہے جی پیر محمد افضل قادری بانی تحریک لبیک یا رسول اللہ, یعنی جنہوں وڑن بھی نہیں دیندے دفتر وچ لکھیا بانی. سجادہ نشین نیک آباد مراڑیاں شریف گجرات. اب یہ جو انہوں نے 7 جہنم کے دروازوں کی نسبت سے جھوٹے الزامات لگائے ہیں اور ان کو جس طریقے سے جسٹیفائی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. انہوں نے ساتھ لکھ دیا, یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے. مجھے خوشی ہے کہ اس پمفلٹ پہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے کہ میری آدھی عبارت لکھ کے نا اس کے اوپر جو فتویٰ بنتا ہے نا اور کون سی چیز انہیں چبھی ہے وہ بتائی ہے, ورنہ پہلے مجھے بتانی پڑتی تھی کہ انہوں نے وچوں پیڑا ہے وہ خود لکھ دیتی انہوں نے. نمبر 1, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہود نے کہا یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا سکھائے گا. یہود نے کہا, جدو یہودیاں نے کیا تھا پھر میرے کھاتے کیوں پاتا. کتنے جاہل ہیں یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے, لیکن گستاخی کہاں سے ہوئی. گستاخی تب ہوگی جب میں کہوں بقول ان کے. تو اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں حالانکہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز چھوکرا نہیں کہا. اے دیکھو یہودی ایجنٹ یہودیاں تو دفاع کر رہے تھے.
ओए यहूदी एजेंटो, यहूदियों ने जितने हमारे नबी को तकलीफ दी हैं सारे मुनाफिकीन यहूदी तो थे, एजेंटियां कर दे उन्होंने दी। ये इंतहाई गुस्ताहाना लफ्ज छोकरा मुल्जिम मजकूर का अपना गुस्ताहाना लफ्ज है। इस खुली गुस्ताखी पर 295C का इतलाक होता है जो नाकाबिले मुआफी जुर्म है और नाकाबिले जमानत है। और यहूदियों के दिफा करने वाले मौलवियों, तुम्हें पता है कि यहूदियों ने कुरान में जो कुछ रिपोर्ट हुआ है कि क्या कुछ कहा है? मैंने ये जो लफ्ज बोला ये तो उनकी बातों को मैंने सम अप करके उर्दू के मुहावरे में लिंग्विस्टिक में बोला था। कुरान में सूरह अल मुनाफिकून जो मुनाफिकीन से मुतल्लिक है उसमें आता है कि अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे तो मदीने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब उनका जिक्र करके कहा कि इन जलीलों को हम मदीने से निकाल देंगे। नाउज़ुबिल्लाह, ये यहूदियों ने कहा और कुरान ने नकल किया और फिर साथ फरमाया कि बेशक इज्जत अल्लाह उसके रसूल और अहले ईमान के लिए, लेकिन मुनाफिकीन बेखबर है इस बात से। और बुखारी में बड़ी तफसील के साथ हदीस है, ज़ैद इब्ने अरकम ने यह बात सुन ली थी, उन्होंने नबी इस्लाम को शिकायत की तो अब्दुल्ला इब्ने उबई ने झूठी कसम खा ली कि या रसूलल्लाह मैंने कोई आपके बारे में ऐसी बात नहीं की, हालांकि की हुई थी। तो नबी इस्लाम ने वो झूठी कसम को एक्सेप्ट कर लिया, आपकी शफकत थी। लेकिन वो सहाबी इतने गमनाक हुए कि अल्लाह ताला ने उनकी दिलजोई के लिए क़यामत तक के लिए कुरान में आयत नाजिल कर दी और इतना गुस्ताहाना जुमला अल्लाह ने नकल फरमाया कि यहूदी कहते थे कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे यहां से जलीलों को निकाल देंगे। इसे कहा जाता है नकल कुफ्र, कुफर ना बाशिद, यानी कुफर की नकल उतारना कुफर नहीं होता। ये बकवास उसने की। वहां मौजूद थे एक नौजवान ज़ैद इब्ने अरकम, उन्होंने जाके हुजूर को बता दिया। हुजूर ने बुलाया, नहीं जी झूठ पात्रों मैंने नहीं कहा, ये छोकरे ने पता नहीं कहां से सुन लिया, ये छोकरा क्या है ये, और आप इसकी बात मान रहे मेरे मामले में। खामोश रहे हुजूर। फिर ये आयत उतर गई जिसने छोकरे को सही साबित किया कि कहा इन्होंने ये। तो हुजूर ने फरमाया कि लड़के के कान ने गलत नहीं सुना था। फिर ये आयत उतर गई जिसने छोकरे को सही साबित किया कि कहा इन्होंने ये। तो हुजूर ने फरमाया कि लड़के के कान ने गलत नहीं सुना था। फिर ये आयत उतर गई जिसने छोकरे को सही साबित किया कि कहा इन्होंने ये। तो हुजूर ने फरमाया कि लड़के के कान ने गलत नहीं सुना था। फिर काफिर कहते थे ये मजनून है, नाऊज़ुबिल्लाह, ये शायर है, ये दीवाना है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इसे पढ़ाता है। और सबसे बढ़कर हमारी मां सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा के ऊपर तोहमत लगा दी। ये सारे इल्जामात अगर मैं कुरान से बयान करूं तो आप ये कहेंगे कि मैं नबी इस्लाम की तौहीन कर रहा हूं। शर्म नहीं आती? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी बड़े तपदे जे कि साडा ना क्यों रखा है। हाँ हूं 90 लाख भूल जाएगा तुहानू। हाँ 90 लाख दफा तो इंशाल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह मैं भी कह बैठा, क्योंकि मेरे वीडियोस ते तुहानू पता लखां ही जांदियां ने। हाँ तो 90 लाख तो ज्यादा दफा तो मैं कह चुका वहां ये पार्टी चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। अच्छा कहते हैं ये छोकरा लफ्ज बोल दिया। छोकरा लफ्ज उर्दू के अंदर यंग बॉय के लिए इस्तेमाल होता है और ये कुरान में लफ्ज मौजूद है। जब सूरतुल अंबिया में आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत तोड़ दिए ना और बड़े बुत के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा रखा, और फिर उनके बुजुर्गान दीन ने जब आपस में मीटिंग की कि एक ने साढ़े बुजुर्गां नाल काम पाया है, उन्हें क्या है एक छोकरा है जिदा ना इब्राहीम है, ये उसकी शरारत लगती है। फिर सूरतुल बकरा में, सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम के बारे में फरमाया कि ये यहूदी इनको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को। और यही बात मैंने अपने लेक्चर में की थी कि यहूदी नबी इस्लाम को उनके बड़े बड़े पादरी सफेद दाढ़ियों वाले इन्हीं मौलवियों की तरह वो नबी इस्लाम को इज्जत इसलिए नहीं देते थे, वो कहते थे कि यार ये तो हमसे आधी उम्र का बंदा है,
ہمارے بچوں کی مانند ہے. اور اس میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا, یہ یہودی کہتے تھے. اب یہ پوری بات تھی جو ایک شستہ اردو میں جو محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے. وہ ایسے آئی کہ اچانک چند ہفتے گزرے تھے, سب سے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا بریلویوں نے, اور ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے وہابی گلے پھاڑنے والے. وہ ہر جمعے میں نا یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا, معاذ اللہ. اچھا انہوں یہ بھی نہیں پتا اے معاذ اللہ نہیں ہوتا, معاذ اللہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا, معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. اونٹ ہی کر لی پیش. ہاں وہ جو صحابہ کا نام ہے نا معاذ ابن جبل, اس میں پیش آتی ہے, لیکن معاذ اللہ میں زبر آتی ہے. اے منو کہتے ہیں عربی نہیں آتی. تنو میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میر صاحب کو لوں, وابیو دیوبندیو تسی مفتی تقی عثمانی کو لوں, بریلویو مفتی منیب الرحمان سے. تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورت ڈھونڈو, اس کی قرات کرواؤ. اگلا سورج طلوع نہیں ہوگا, میں اس کی پروننسیشن عربی سٹائل میں کروں گا, پھر پبلک فیصلہ کرے گی. اوے تواڈے مولوی تے ہے بے تے پڑھتے جے. ہاں انہاں کولو ہا عین ثا ذال وا ضاد اے انہوں نے کہتے خواب بھی نہیں کڑیا ہویا. اور دیکھ لیں ٹائم قیامت تک ہے, لے کے آؤ. اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی کہ وہابیوں کا سب سے بڑا مولوی جو تمام رمضان نشریات میں تمام چینلز پہ بیٹھتا ہے, اور رات کو میرے ساتھ جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا, صلح حسن پہ میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے, چیخاں کڑائیاں نے انہوں نے, میں انشاءاللہ ویڈیو آنا لی ہے. تو اس سے نہ سوال کیا جدے میں کسی نے کہ جی یہ جو دیوبندی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو, وہابیوں کو, اہل حدیثوں کو, اور یہ کہتے ہیں یہ بچے بچونگڑے آ کے ہمیں سکھا رہے ہیں. تو پتہ خلیل الرحمان جوید نے کیا جواب میں کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے, جب کبھی کوئی نبی کسی امت میں گیا دعوت لے کر, تو اس امت کے جو بڑے بزرگ ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے نبیوں کے مقابلے پر اور کہتے تھے کہ کیا یہ داڑیاں ہم نے دھوپ میں سفید کی ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. ہائے ہائے, 1,24,000 انبیاء انہوں نے چھوکرا کیا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. اس کے اوپر کسی نے 295C نہیں کٹوائی, نہ اپنے نے اوڑا گلا پھاڑ دا جے. جس نے میں چیلنج کیتا ہے تو کدے بھی مبالغ علی حدیث مسلم شریف دی بیان ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ دے ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروایا. یہ کہتے ہیں جی سب و شتم وہ تنقید ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا. نہیں سرکار, مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا ہے 6229, وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت, نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے اوپر لعنتیں کروائی, اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت, اور ان لعنتیوں کا حشر انہی لعنتیوں کے ساتھ ہو جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا. جسے فٹ اسے گفٹ. تو اس کے اوپر کسی نے 295C نہیں کٹوائی, بلکہ 1,24,000 اس سے FIR بن دی ہیں جے وق وق. یہ ہوتی ہے اللہ کی غیبی تائید. ایک کہنا جی 10 لاکھ دیاں گے سامنے با دیو, میں 20 لاکھ دیاں گا حلال دا, اپنے وڈا لے آؤ میرے سامنے. مجھے بتائیں میرا کوئی اسٹوڈنٹ جا کے مزار قائد پہ کھڑا ہو کے کہ اوے تقی عثمانی باہر نکل, میں آ گیا ہوں, یہ نکالیں گے, وہاں لگوائیں گے اس کو؟ تے تواڈے چھوٹے چھوٹے چوہے نکل کے منو کہتے انجینئر گل کر, تو گل کرنے لی کرو.
ले आओ वड्डा अपना। हमारे सहाबा करام पे जब बुरा वक्त आया ना, बुखारी मुस्लिम में आता है कि 12,000 का लश्कर हुजूर को छोड़ गया था गजवा हुनैन के मौका पर। एक तकब्बुराना जुमला निकल गया था कि बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हम जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने फिर कहा कि तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिला, तुमने ये बोला क्यों? तुम्हें तो कहना चाहिए था अल्लाह की वजह से मदद हुई। सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए और सामने हजारों का लश्कर है। नबी अलैहिस्सलाम अकेले आगे बढ़े। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। और फिर अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की यूं फेंकी काफरों की तरफ, जितने सामने थे सब अंधे हो गए। ये मुआजिज़ा जाहिर हुआ। तो जब छोटों पे बुरा वक्त आए तो बड़े मैदान में उतरते हैं। ये हमारे नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो निकलो ना तुसी भी, कहते हो दज्जाल तू वड्डा फितना है इंजीनियर। निकले मुफ्ती मुनीबुर रहमान के कि मैं हूं बरेलवी मुफ्तियों का इमाम, मुफ्ती मुनीबुर रहमान। हां, इसमें कोई शक नहीं कि बरेलवियत हक पे है। इंजीनियर बात कर मेरे साथ, यकीन करें मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं, मैं उन्हें यहां बिठाऊं, कदमों में बैठूं उनके। निकले देवबंदी तकी उस्मानी साहब के, मैं हूं देवबंदियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं। निकल इंजीनियर मुझसे बात कर। इधर नहीं तशरीफ ला सकते, ऑनलाइन बात कर लें, साजिद मीर साहब बात कर लें। और ये इनकी ख्वाहिश पे मैं कह रहा हूं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है बात करने की। एक कहना सामने नहीं बहता। आज तक होया कि गड़ी शाह दी टीम का मुकाबला आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम नाल होवे हैं, जिदे पीछे 10 बंदे नमाज पढ़ते हो, कहनी मेरे इंजीनियर का मुनाजरा करा दो। और नसो इधरों औकात वेखो अपनी। जेड़ा बंदा उठता मेरे ते, कोई और काम नहीं यार, जाओ चंदे लवेटो। तो चंदे भी नहीं मैं बंद कीते, मैं ना चंदा लेता हूं, अपनी जेब से खिलाता हूं, ठीक है। कोई मस्जिद लादा नहीं बनाई, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता हूं। कोई मस्जिद नहीं जिसमें मैं नमाज पढ़ूं और मैं वहां पैसे दे के ना निकलूं, चाहे मैंने वहां पानी से वुजू किया या नहीं किया। मैं कहता हूं बिजली तो मैंने इस्तेमाल की ना थोड़ी देर के लिए। और मनु कहते लादा फिरका बना लिया, जेड़ी चोरी खुद की है वो समझते दूसरा भी इंजी करता है। तो निकालो इनको, हवा लगवाओ। और ये भी इनकी ख्वाहिश पे, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। और अगर इन बड़ों ने काम नहीं आना तुम्हारे और ये इस काबिल नहीं है तो ठीक है, ये वीडियो बना दें एक। कहते जी इन्हें पहले कैसी लिख के दें, कहना वीडियो बना दें ना। सरकार मनु गल याद होंगी मैं केड़ी कीती है। आज से तकरीबन 10 महीने पहले मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अवामुन्नास की अदालत में, वो पहली दफा था जब मैंने कहा था कि ठीक है वड्डे रिटायर होने वाले ने छोटा ले आना चाहते ना ले आओ, लेकिन वीडियो में, क्योंकि लिखी हुई चीज तो वर्डो फोटोशॉप में भी बन जाती है, मुकर जाते हैं लोग, ट्वीट करके मुकर जाते हैं। वीडियो बनाओ ना, मैं अपने चैनल तो चढ़ावा, कहते लो जी नहीं मंजी ठोकन लगी जे। वीडियो बना के दें कि ये छोटू मेरा है, मुफ्ती मुनीर साहब बनाए, हाँ साजिद मीर साहब बनाए। इस छोटू की जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार पूरे फिरके की हार। डायरेक्ट फाइनल मैच खेलो और टाइम क़यामत तक जे कोई तैयार नहीं होगा। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये कहना नहीं सामने नहीं बहता, सामने नहीं बहता। अच्छा मेरे सामने बैठने से आपको कुरान हदीस के वाले याद आ जाएंगे, मेरी बरकत से, जो अभी नहीं आ रहे। वीडियो बढ़ाओ, इंशाल्लाह तैयार है। और याद रखिएगा यहां जो बंदा आएगा ना, वो खाली अपने फिरके दी मंजी नहीं ठुकवाएगा, सारे दी मंजी ठुकवाएगा जे। हां, अगर कोई मेरे पास वाबी आएगा ना, तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं उससे उसके बारे में डिस्कस करूंगा ना। मैं कहना कि बोल चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली रसूलुल्लाह के बारे तेरे के ख्याल है, हां, ताकि आंदा कोई बरेलवी देवबंदी भी कहा ना पाए उन्होंने। फिर वो किसी देवबंद और बरेलवियों की मस्जिद में वो वाबी जाने जोगा नहीं रहेगा अगर उसे गलत कहेगा, और अगर ठीक कहेगा तो अपनी मस्जिद नहीं बांट सकता। मैंने कहा था ना कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। अब सिफीन पार्ट 2 नहीं होनी है, बेफिक्र रहे आप, ना दोबारा तहकीम होनी है। वो कर लिया काम जड़ा, मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। मौला अली नाल तुसी धोखे कीते, हुण तुसी दाढ़ थल्ले आ गए हो, ज़हन च रखना। इस तरीके से बरेलवी क्या समझते हैं सिर्फ उनकी बातें डिस्कस होंगी, नहीं सारों की होंगी।
ہم پڑھیں گے کہ لکھا ہوا ہے اسام الارمین میں بریلویو، چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، آپ اس کو مانتے ہو؟ تو کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے نہیں مانتے، آندھا اپنی مسیت ہی نہیں واڑ سکتے، اور اگر کہیں گے مانتے ہیں تو سب تو پہلے وہابیوں نے منجی ٹھوک دینی ہے۔ عقیدے میں بات ہوگی، عقیدہ توحید، ختم نبوت، اور ختم نبوت یہی ہے کہ بابوں نے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں آگے بات کریں گے، اے جی 295C منو دسو 295C کی دیوتے لگ دی ہے ان کے بزرگوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کے اوپر، یا جو نبی الاسلام کا مجاہد بنا ہوا ہے اس کے اوپر۔ دوسرا الزام یہ کہتا ہے کہ اللہ محمل جملہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس طرح مرزا نے اسم اعظم اللہ کی توہین کی ہے۔ یہ جو میں نے بولا کس کانٹیکسٹ میں بولا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ جو نام ہے پاکستان، نام کے طور پہ تو یہ ہے، لیکن یہ جملہ نہیں ہے، یہ مکمل انکمپلیٹ، محمل کہتے ہیں انکمپلیٹ جملے کو، یعنی جس کا کوئی معنی نہیں نکل رہا جملے کے اعتبار سے۔ اس کا اپنا معنی تو ہے، پاکستان کا اپنا معنی تو ہے اسم کے طور پہ، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے، اب یہ اسم سے جملہ پورا بن گیا پرفیکشن کے ساتھ۔ اس طریقے سے میں نے یہ بولا تھا کہ صرف اللہ کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا، ہمیشہ اللہ کی کوالٹیز کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اگر آپ صرف اللہ بولتے ہیں، یہ اللہ کا اسم تو ہے، لیکن یہ جملہ نہیں کمپلیٹ ہوتا۔ جملہ اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یا بڑائی اللہ کے لیے، سبحان اللہ پاکی اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اس طرح جملے تعلیم فرمائے ہیں، اور میں نے چیلنج کیا تھا صرف اللہ کا ذکر نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں تعلیم نہیں فرمایا، تو اسی حدیث کا ڈونا منو جھوٹا کرنا جاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام کی توہین کر رہا تھا؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو تم ضربے لگاتے ہو نا اللہ اللہ، یہ کوئی ذکر نہیں ہے، ذکر ہے اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جو تسبیحات فاطمہ آپ پڑھتے ہیں، بخاری مسلم میں آئی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، وہ سارے مولوی کٹھے ہو کے کڈو نا، یہ کٹھے ہو کے ایک حدیث نکالیں گے مسلم شریف کی، وہ میں نے پہلے ہی بتا دی ہوئی تھی، مجھے تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے نا، میں اتوں ہی آیا رہے تھے، منو کوئی دسے گا؟ اور میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی ہوئی تھی 1994 میں، جال حق جو یہ پیر افضل قادری کے استاد مفتی احمد یار خان نعیمی، اس کی کتاب میری بغل میں ہوتی تھی، تو انہوں نے جتنی کہانیاں کرائی ہیں مجھے اس وقت کی پتہ ہے، آج تو 3 سال پہلے کی گل کر رہا ہوں۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے ارض پہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے والا جب تک موجود ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا، ورنہ نبی علیہ السلام نے کبھی اللہ صرف وظیفے کے طور پر کیوں نہیں تعلیم فرمایا؟ وہ محاورے کو لے کے کہتے دیکھو جی حضور نے کیا کہ اللہ اللہ کرتا ہوئے گا، اللہ اللہ کریں بس۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، نماز پڑھنے بھی جائیں تو اسی کے کہنے ہیں اللہ توبہ کر آئیے، اللہ رسول اللہ نہ لائیے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے کہتے ہیں اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد، اللہ رسول کا نام یہ مراد ہوتا ہے، یا اس سے مراد ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ اور انہوں نے پکڑ کے گستاخی بنا دیا۔ اچھا جی، تیسرا اعتراض یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرینچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے، اندازہ کریں۔ قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ جو شخص قرآن کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے، یہ پوری ایک بات ہوئی تھی،
اور یہ میں نے رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ قرآن ہے۔ دنیا میں کوئی اتنی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے بغیر سمجھ کے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ اور میں نے کہا تھا یار آپ کا دوست اگر فرینچ لینگویج میں کوئی آپ کو خط لکھ دینا تو 10 بندوں سے آپ اس کا ترجمہ کرواتے پھریں گے کہ ہو سکتا ہے ڈالر ہی بھیجے عمرس۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں کتاب دی، تمہیں یہ توفیق ہی نہیں کبھی اسے ترجمے سے پڑھ لو یا کسی سے جا کے اس کا ترجمہ کروا لو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور پھر میں نے ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گئے، عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی اور انہوں نے ظاہر ہے عربی میں گالیاں نکالی، اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ عربی تے اتنے چنگے نے کہ انہوں نے گالاں کر دے سن اگو قرآن ہی سنا دے سن۔ یہ مشہور ایک لطیفہ ہے، یہ میں نے سنا کے تو آگے کہا یار آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہے، جس طرح آپ کو کوئی فرینچ میں آگے گالیاں نکال دے یا آپ کے سامنے قرآن پڑھے آپ کو فرق نہیں پتہ لگنا۔ اس کو پکڑ کے انہوں نے یہ بنا دیا۔ اب مجھے بتائیں کیا بات تھی جو قرآن کے دفاع میں تھی، جو بندہ قرآن کی ترغیب دلا رہا ہے اسی کے خلاف بول پڑے یہ، اور یہ ان کے بڑے کی سنت ہے ابو جہل کی۔ سورہ الانفال میں آیا کہ ابو جہل نے غزوہ بدر سے پہلے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی برحق ہے نا تو آسمان سے پتھر ہم پہ نازل کر، ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے۔ اور پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، تو وہ کہتا دیکھ لو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی وہ بھی اللہ کو مانتا تھا۔ انہوں نے تو کہانی کرائی اللہ نزن مندے، ہاں اللہ کے انڈر وہ چھوٹے بتوں کو مانتے تھے، لیکن بڑا الہ وہ بھی کہتے تھے گاڈ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے، جس طرح کہ قوم نوح کو نجات دی گئی اور جو منکرین تھے حضرت نوح علیہ السلام کے انہیں ہلاک کیا گیا، لیکن اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا۔ اور یہاں پہ بھی پھر اہل ایمان کو نکال کے مدینہ شریف لایا گیا، اور غزوہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط آئی مشرکین عرب کے اوپر، 70 سردار ان کے قتل ہوئے۔ تو وہ بھی کہتے تھے اے اللہ اللہ، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ دفاع کر رہے ہیں قرآن کا، آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ، اور جو لوگ یہ کہ قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، وہ قرآن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ظالموں تم لوگوں کا کیا قرآن سے لینا دینا؟ اس میں مجھے ایک ضمن لطیفہ اوریجنل، آپ پتہ ہے بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا، جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا نا کہ مردوں کی عادت ہے کوئی دیوار کوئی سنسان سی دیکھیں گے تو پیشاب کرنا شروع کر دیں گے اس کی طرف منہ کر کے۔ بنگلہ دیش میں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ باز ہی نہیں آتے، پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں۔ انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی، وہ خفیہ بنائی ہوئی تھی دور سے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے رسم الخط میں نا انہی دیواروں کے اوپر نا لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، لیکن وہ لگتا تھا کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ ظاہر مسلمان تو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کیا لکھا ہے۔ پھر انہوں نے کیمرے لگائے، جو بندہ ناڑا کھولنے لگتا نا سامنے دیکھتا نا ایسے کر کے نا تو آگے چلا جاتا۔ یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، اور یہ اوریجنل سوشل ایکسپیریمنٹ کیا بی بی سی والوں نے کیا تھا۔ تو مجھے بتائیں تمہیں عربی میں کوئی یہ کہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یا عربی میں قرآن کی کوئی آیت پڑھے اور ڈنگروں نہ توانو نہ توڑے وڈیاں نو پتا کہ کیا مطلب ہے تھا؟ ظاہر نہیں، بڑوں کو بھی نہیں پتا۔ قرآن کا پہلا ترجمہ تو 800 سے 150-200 سال پہلے ہوا ہے، اس سے پہلے تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی تھی، اور عام بندے کے ہاتھ میں تو اب آیا ہے یہ ایپس کی برکت سے۔ اسلام 360 ہو گیا، باقی ادروائز یہ کہاں پڑھنے دیتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کیا سے کیا بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کیا اس میں سے نکالا۔ چوتھا یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں قادیانی کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ یار میں نے کب یہ والی بات کی؟ یہ بات ہی کچھ اور تھی۔
یہ قرآن کی سنت پہ عمل کر کے میں نے ایک تعلیق بالمحال بیان کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ قادیانی آپ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں مظلوم بن کے اور کہتے ہیں دیکھو ہم اتنے مظلوم ہیں، ہمیں یہ لوگ کافر کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پہلے کافر کہا تھا باقی مسلمانوں کو۔ آج ان کے پاس یہ وکٹم کارڈ ہے، تو ان کے ساتھ آپ نے جب علمی ڈیبیٹ کرنی ہے نا تو ان کو یہ پھکی دینی ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں مسلمان مانو، ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے۔ اور میں نے ساتھ کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اسے کہا جاتا ہے عربی میں تعلیق بالمحال، یعنی ایسی مثال بیان کرنا کہ جو پاسبل ہی نہ ہو۔ اور قرآن میں اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی ایک مثالیں ہیں قرآن میں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ جس قرآن نے پہلے یہ آیت نازل کی تھی لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، پھر یہ آیت کیوں نازل کی؟ اس لیے کہ سمجھانے کے لیے کرسچنز کو کہ اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا نا تو جس طرح انسان کا بیٹا انسان، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا، اس طرح اللہ کا بیٹا اللہ ہوتا تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا۔ مراد یہ کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ اور کل تک یہ ان کا فخر تھا کہ بھٹو کی موجودگی میں قادیانیوں کو کافر اس لیے قرار دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے جو شاہ احمد نورانی صاحب تھے نا، انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ ان کے خلاف فیصلہ چلا گیا قادیانیوں کے، اور وہ بات وہی تھی جو انجینئر صاحب نے کی ہوئی ہے۔ کل تک یہ ان کے فخر تھی۔ آپ پتہ یہ معاملہ جب پھنس گیا نا، بھٹو تو ظاہر آپ کو پتا ایک سیکولر بندہ تھا، اس کا مذہب سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں تھا۔ شاہ منورانی صاحب نے گیم یہ کھیلی، اسے علم الکلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھٹو صاحب چھوڑ دیں، یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں قادیانی۔ انہوں نے کہا ہیں منو کافر سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ پوچھ لو۔ جب مرزا طاہر سے پوچھا گیا نا، انہوں نے کہا ہاں جی آپ جب ہمارے نبی کو نہیں مان رہے تو آپ کافر ہی ہیں۔ انہوں نے کہا دبو انہاں نو اے جڑے منو کافر کہندے نے۔ کیوں؟ اور بھائی ان کی مجبوری ہے، انہوں نے اس دجال کو نبی مانا ہوا ہے، اور نبی کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوگا نا۔ تو میں نے کہا تھا قادیانیوں کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہو کہ ٹھیک ہے سانو مسلمان منو، لیکن لکھوا کے لے آؤ، جس دن ہمیں مسلمان مانو گے ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے، اور ٹائم قیامت تک ابھی لکھوا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ مجھے بتائیں کوئی آپ کو آ کے مسلمان ہونے والا شخص نیو مسلم یہ آفر کرے کہ میں نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانوں گا، مجھے مسلمان ہونے کی ڈگری دے دو، کیا ہم دیں گے؟ اور اگر دیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ ہمیں مسلمان کہنا وہ خود کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں تو اسے دجال ماننے میں ہوں جسے وہ پیغمبر مان رہے ہیں۔ تو جب وہ مجھے مسلمان مان لیں گے تو میرا مقدمہ انہوں نے مان لیا کہ وہ دجال ہے۔ اسے علم الکلام کہا جاتا ہے، اور یہ پچھلے 1200 سال میں مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تو جاہل پڑھے لکھے لوگ تو ہے کوئی نہیں، نہ انہیں دین کا علم، نہ انہیں علم الکلام کا پتہ، نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں احادیث کا پتہ، اور جنہیں پتہ ہے وہ بھی کونے بن کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی کا کوئی فتویٰ ہے میرے خلاف بائی نیم مینشن کر کے کہ یہ بندہ خارج ہو چکا ہے اسلام سے؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک کر رہا ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی۔ مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ بات میں نے کی تھی، انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں فٹ کر دی کہ جی یہ اس نے جناب کہہ دیا کہ، اور اس کے اوپر ورڈکٹ پتہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اس عبارت میں قادیانیوں کو مشروط طور پر مسلمان قرار دے کر قرآن و سنت اور اجماع امت کی کھلی بغاوت ہے۔ اوے چشتی رسول اللہ پارٹی، تہاڈی اوقات، جاؤ اپنے ابے دی خبر لو پہلے۔ اور آئین پاکستان کے خلاف قادیانیوں کو مسلمانوں کو کافر نہیں کہنے کی شرط پر مسلمان قرار دیا ہے۔ آئین پاکستان کے ساتھ بھی یہ غداری ہے۔ اور شکر کرو 73 دے ٹائم انجینئر نہیں سی، نہیں تے تہاڈی بھی منجی نال ٹھوک جانی سی، میں پیڑا پا لینا سی اتنے سٹوڈنٹس نال کہ آج چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ تھانوی بھی فارغ ہون گے، اے ایک لگدے ہاتھ نہ ہے ایک کوئی ڈنڈا پھیرے نہ ہوتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں بڑا بھلا وقت تھا، آج یہ کمپین اٹھے تو جس طرح عمران خان نے نت پائی ہے نا سوشل میڈیا تے سارے نو، میں انہوں نت پا لینی سی مولویاں نو کہ بچیو یا تے نہ بابیاں نو فارغ کرو گے تے یا آپ فارغ ہو گے، نہیں تے آ جاؤ تہاڈے نال بھی پھر قادیانیاں والا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہے آئین پاکستان۔ 5واں
اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی بھی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. یار یہ بات میں نے کی تھی. اللہ کے بندو، صحابہ اکرام کا تو مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے. کوئی عام مسلمان کو بھی کافر کہہ دے نا، جبکہ اسے پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، جس طرح یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، تو کفر لوٹ جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی شخص کو تاویل کی غلطی لگ جائے، اس بنا پر وہ کسی صحابی کو یا آج کے مسلمان کو بھی کافر سمجھے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کافر نہیں ہے، جو اس تک باتیں پہنچی اس کی بنیاد پہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا، تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اسے سمجھ آ جائے پھر پکا کافر. یعنی اگر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عمر کو یا حضرت عثمان کو حضرت علی کو کافر کہوں تو میں تو کافر، بلکہ میں تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو کافر کہہ دوں تو کافر. لیکن جسے سمجھ نہیں آئی، وہ تاویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا. اس کے ثبوت میں نے احادیث پیش کی تھی، ان کے منہ کے اوپر کالخ ملی تھی، انہیں پتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے. مجھے بتائیں کیا خوارج حضرت علی کو کافر نہیں کہتے تھے؟ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ یہ کفر کی طرف چلا گیا ہے. تو کیا مولا علی نے خوارج کو کافر کہا؟ ہونا تو چاہیے تھا مولا علی کہتے بھئی عام مسلمان کے لیے حدیث ہے کفر لوٹ جائے گا، تو خوارج آج کے بعد تم کافر. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مولا علی سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا یہ خوارج کافر ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اڈا جگرا مولا علی دا. مولا علی نے کہا کہ کافر کہاں سے ہوئے؟ ان کی کفر سے نفرت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا، یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا ہوں. یہ تو اسلام سے اتنے مخلص ہے کہ انہیں لگا کہ میں کافر ہوں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. دیکھیں ان کی وکالت کر دی مولا علی نے. آج انجینئر صاحب وکالت کر دینے کہ اتنے بریلوی ٹھیک جے، ایس گالج دیوبندی ٹھیک جے، اتنے شیعہ ٹھیک جے، اتنے بھابی ٹھیک جے. اے جگرا صرف مولا علی دا یا انجینئر علی دا ہی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ منافق؟ تو مولا علی نے کہا قرآن میں تو ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھو مولا علی سامنے موجود اور وہ کافر کہہ رہے ہیں اور مولا علی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. آج 1400 سال بعد کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس وجہ سے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے، تو آپ اسے کافر کہیں گے؟ تو مولا علی نے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پیچھے تو مسلمان ہی بچتے ہیں. تو حضرت کے نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، ایک جماعت ہم میں سے نکلی ہے جو ہمارے خلاف پولیٹیکلی بغاوت پہ اتری ہے، بس ختم. اور دوسرا جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا تھا کہ حضرت عثمان کو یہودی قتل کرنے آئے تھے، یہودیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا تھا. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، حضرت عثمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تو گھر میں قید کر دیا انہوں نے، نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ لیں؟ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے. انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا ایسا اجتماعی کام ہے، اس میں اکٹھے رہو، البتہ ان کی برائی میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور انہوں نے آپ کو کہانی کرائی ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی سی، صرف بنو امیہ کو بچانے کے لیے کسی اور دے متھے مار چھڑا. تو یہودیوں کے پیچھے حضرت عثمان نے پڑھنے کے لیے کہا نہیں، حالانکہ خلیفہ راشد کے خلاف تھے، وہ سنا سکتے تھے حدیث کہ یہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس میں الفاظ ہیں کہ بدعتوں سے بچنا، یہ بدعتی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. لیکن حضرت عثمان کا جگرا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں ان کو اسلام سے کیسے نکال دوں، اس میں کئی صحابہ بھی تھے. پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں آتا ہے وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اذان کا جواب بھی دیتے تھے، یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے ہم ان کی اذانوں کا بھی جواب دیں گے، سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. حالانکہ بخاری میں ہی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مخلوق میں سب سے بدترین خوارج ہیں، اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں نمازیں میں اس کے پیچھے پڑھوں گا. کیونکہ جسے تعویل کی غلطی لگ جائے اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، ابن ابی بلتا بدری صحابی کو کہہ دیا تھا منافق. کافر سے بڑی چیز ہے، کہتے ہیں جی کافر کو
صحابی کو کافر کہہ دے. جی حضرت عمر نے صحابی نو نہیں, بدری صحابی نو کافر کیا ہے, اور کافر نہیں منافق کا ہے, لیکن حضور نے ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا, کیونکہ حضرت عمر نے تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہا. اور امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے, اور رزلٹ نکالا. امام بخاری نے لکھا کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہے تو فتویٰ اس پہ نہیں لوٹتا. اوے امام بخاری نے لکھا جے کہ کوئی صحابی نو کافر بھی کہہ دے تعویل دی غلطی وینل وہ کافر نہیں ہوتا. اور نیچے انہوں نے ابن ابی بلتا کی حدیث کا حوالہ دیا کہ وہ ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی. مولا علی کو حضور نے بھیجا, ایک عورت جوڑے میں خط چھپا کے لے کے جا رہی تھی. اس خط میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ حضور مکے پہ حملہ آور ہونے والے ہیں, اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور مال کی حفاظت کرنی ہے کہ میں نے تمہیں نبی علیہ السلام کا راز لیک کیا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا, مولا علی کو حضور نے بھیجا, اس عورت کی تلاشی لی گئی, خط نہیں نکل رہا تھا. مولا علی نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو بات مجھ سے کی ہے نا, نہ وہ جھوٹے ہیں اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے میرے نبی کو خبر دی ہے, یعنی اللہ. تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا. خود ہی وہ خط نکال. تو اس نے پھر اپنا جوڑا کھولا, وہ خط نکلا. وہ خط جیسے حضور کی برگاہ میں پہنچا, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں گلا کاٹ دوں. حضور کے ساتھ غداری کی اس نے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں. لیکن ساتھ حضور کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کا, کفر تمہاری طرف لوٹ گیا, ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, نہیں کہا. اس لیے امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا کہ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا وہ بالکل ٹھیک لگایا اپنی جگہ, کہ حضور کے ساتھ غداری کرنے والا منافق اور کافر ہی ہو سکتا ہے, اور حضور نے جو اسے چھوڑا بالکل ٹھیک چھوڑا کہ وہ منافق اور کافر نہیں تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر کیا. اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیات ابن ابی بلتا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب تک تم اپنی رشتہ داریوں سے بڑھ کر اللہ رسول کو نہیں چاہتے ہو نا, تمہارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے. اور سرکار ہم آپ کو پی ایچ ڈی لیول کی چیزیں کروا رہے ہیں جو ان کے مرے ہوئے بزرگ زندہ بزرگ جمع ہو کے بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے. یہ پیورلی علمی باتیں تھی جو میں نے ایک ایک بچے کو سمجھا دی ہیں, اور یہ پکڑ کے دے جناب اے جملے لکھ کے تھے جناب میرے چڑھ دوڑ دے دے. سیکنڈ لاسٹ 6 نمبر, صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں. اس میں مرزا نے قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص کے خلاف بغاوت کر دی ہے. اللہ کے بندو, کوئی ڈنگر ہی ہوگا جو ایک ایک صحابی ہونا فضیلت نہیں ہے. صحابہ اکرام کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر ان کا جو مجھے دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں. صحابہ تابعین تبع تابعین تک حضور نے تعریف کی ہے. صحابہ اکرام کے دفاع پہ صرف میری ویڈیوز ہیں. جتنے یہ چندے کھا رہے ہیں نا, بتائیں کسی نے حضرت ابو ذر غفاری پہ کوئی ویڈیو بنائی ہو احادیث کی روشنی میں, عمار ابن یاسر پہ, حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی پہ, صرف میرے کلپ کھلتے ہیں. اور تو اور چھوڑ دو, میں نے حضرت معاویہ کی بھی جو فضیلت تھی نا وہ بھی بیان کر دی, باقی تو چھڑ دو. ہمیں تم سکھاؤ گے کہ صحابہ کرام کی عزت. یہ میں نے حضرت عمر بن عاص کا جملہ ریپیٹ کیا تھا جو مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث میں ہے. جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور انہیں یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف جو جنگ کی تھی, اس پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں. پھر وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں کے تار روتے ہیں. یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں نے سب کچھ نقل کیا. تو بیٹا ان کو کہتا ہے کہ ابا جان آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں, آپ نے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہوا ہے, پھر آپ جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف شریک رہے, اتنی بڑی بڑی جنگوں میں, تو یہ اتنے اتنے بڑے بڑے فضائل آپ کو حاصل ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے نزدیک یہ تمام جتنے فضائل تم بتا رہے ہو نا, یہ فضائل کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ یعنی کلمہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ صحابی سے بڑی فضیلت ہے, کیونکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑھے. اور یہ وہ صحابی کہہ رہے تھے کہ جو تم اتنے فضائل گنوا رہے ہو نا, یہ سارے فضائل توحید اور رسالت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں. یہ وہ اپنی عاجزی کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ اصل فضیلت وہ ہے. انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ جی میں جو یہ کہتا ہوں. اور حالت یہ ہے کہ ان کے کسی بڑے نے کبھی
نہ اہل البیت کے دفاع میں کوئی ویڈیوز اپلوڈ کی، نہ صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر. یہ ماموں سے شروع ہو کے ماموں پہ ختم ہو جاتے ہیں، دفاع پھر بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ بات تھی انہوں نے گھما کے. اور 7ویں بات، جو موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھے اس کو صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. اندازہ کرو، وہ کہانی بازو موبائل ہاتھ میں دیکھ کر قرآن پڑھنا. وہ کلپ میرا اپلوڈ ہے جس میں سے جملہ انہوں نے کاٹا ہے، وہ آپ خود دیکھیں. اس میں نے 7 جملہ بولا تھا کہ اب آپ نے صحابہ کو اور اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ کیا اعتبار تھے کہ جو بندہ قرآن زبانی پڑھتا ہے نا، اس سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس کو جو دیکھ کے پڑھتا ہے، کیونکہ وہ پڑھ بھی رہا ہے اور قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے. 2 چیزیں ایڈ ہوگی نا. تو میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ آپ اگر موبائل سے قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں نا تو یہ زبانی پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس قرآن موجود ہے. صحابہ کرام کے پاس تو ریٹن میں قرآن بھی نہیں ہوتا تھا، نہ پرنٹنگ پریس تھے، انہوں نے زبانی یاد کیے ہوئے تھے قرآن. چند ایک کاپیاں ہوتی تھی. آج بھی دنیا سے پرنٹنگ پریس آپ ختم کر دینا تو جیلم شہر میں شاید آپ کو ایک قرآن ملے اگر کاتب نے لکھنا ہو. آدھی دنیا ننگے پاؤں پھرے. موچی اتنے بندوں کی جوتیاں بنا سکتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم یہاں پرنٹ ہو کے نا پڑے ہوتے. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا اور بغداد شریف والوں نے سیاہی بنائی. ہاں، اور بریلی شریف والوں نے یہ کیمرہ بنایا. دیوبند شریف نے یہ گھڑی بنائی. وہ کیتا کیا ہو تسی یہ بھی نہیں کر سکے. تو یہ آج ہی ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اس طرح. تو میں نے کہا تھا کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہر بندے کے پاس اپنا قرآن ہے. اور آپ لوگ تو اگر صحابہ کرام کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، وہ تو زبانی قرآن پڑھتے تھے، تم دیکھ کے پڑھتے ہو. تمہیں تو اس سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے اگر اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا. اور میں نے کہا تھا تم نے صحابہ کرام سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. مراد یہ کہ اس زمانے میں جو زبانی پڑھتا تھا اور جو دیکھ کے پڑھتا تھا، وہ دیکھ کے پڑھنے والا افضل تھا. اس اعتبار سے آج تم یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہو. تو انہوں نے پکڑ کے کیا بنا دیا. بہرحال یہ انہوں نے بنایا. پھر میں نے ان کی منجی ٹھوکی کہ ہوں آ جاؤ میدان وچ، یہی گل سننی جے پھر سن لو. ابو داؤد میں حدیث ہے، جو شخص پرفتن دور کے اندر حق پر قائم رہا اسے میرے 50 صحابہ کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا. لاؤ فتوا نبی اسلام دے ہوتے نعوذ باللہ تے برباد ہو جاؤ تسی بھی تے تواڈے بابے بھی. حضور کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ جی قرب قیامت میں 50 صحابہ کے برابر ایک بندے کو، صحابہ سے بڑھ گیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر دین کے 10 حصے ہیں اے صحابہ، تم 9 پر عمل کرو اور ایک کو چھوڑ دو تم ناکام ہو جاؤ گے، لیکن بعد والے ایک پہ عمل کر کے 9 کو چھوڑ دیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ تمہیں تو یہ بینیفٹ ہے نا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے. ہاں، اللہ نے ہمیں بھی دیکھے کمپنسیٹ کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. مسند احمد میں حدیث ہے، ایک صحابی تابعین کے جھرمٹ میں آئے نا تو تابعین نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے خود حضور سے سنی ہو. تو دیکھیں وہ صحابی بھی کیسے تھے. ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ لوگ تو بےچارے تھوڑے سے وقفے سے ہی صحابی ہونے سے رہ گئے ہیں نا. یعنی تابعین کچھ عرصہ پہلے پیدا ہو جاتے، حضور کو دیکھ لیتے. تو انہوں نے نا ایسی حدیث سنائی جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. انہوں نے کہا پھر سنو. ہم نبی الاسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جرح بھی موجود تھے 10 مبشرہ میں سے. تو نبی الاسلام نے فرمایا جانتے ہو سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ تو ابو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ہے نا، ہم نے آپ کی صحبت کی، آپ کے ساتھ مل کر جنگیں کی. آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی میری رسالت کی تصدیق کریں گے. یعنی تابعین، تبع تابعین اور آج تک مسلمان. اب نبی الاسلام نے تو سیدھا سیدھا ایمان کے اوپر بات کر دی، کمپنسیٹ کیا. پھر مسند احمد میں حدیث ہے، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت، جو بغیر دیکھ کر ایمان لائے اسے 7 دفعہ بشارت. اور مزے کی بات بتاؤں، اس حدیث کے اوپر امام ابن حبان، انجینئر ابن حبان،
آج تو بعد انجینئر ہو گئے جے. ابن حبان کوئی چھوٹا بندہ نہیں جے, امام بخاری کے شاگرد ہیں ابن خزیمہ, انہوں نے اپنی صحیح ابن خزیمہ لکھی, اور ان کے شاگرد ہیں ابن حبان. انہوں نے اس حدیث کے اوپر پتہ چیپٹر کی ہیڈنگ کیا بنائی ہے؟ بعض اوقات کوئی غیر صحابی بھی اپنے عمل میں صحابی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور صحابی سے بہتر ہو سکتا ہے. انہوں نے اوپر اپنا فارم بھی لکھ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہم سے ہماری اولاد, جان, مال سب کچھ لے لیا جائے, ایک جھلک حضور کی کروا دی جائے. نبی علیہ السلام نے بعد میں آنے والوں کی تعریفیں کی ہیں, کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ اب دیکھیں جن لوگوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کا ایمان تو سمجھ میں آتا ہے. جب صحابہ کرام نے بخاری مسلم میں آیا کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے ایک کٹورے میں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے, اور 1500 صحابہ نے پانی پیا, سٹور کیا اور جانوروں کو پلایا, اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا. مجھے بتائیں جو ایک بار یہ کام دیکھ لے اس کو کبھی اللہ رسول آخرت کے بارے میں وہم بھی آ سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام کا ایمان اعلیٰ درجے کا اس لیے تھا, حضور کو دیکھ لیا تھا. لیکن اللہ نے بعد والوں کو کمپنسیٹ کیا کہ تھوڑا عمل بھی کرو, ٹھیک ہے تمہیں بھی اس مرتبے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ اس حالت میں ہم نے کھانا کھایا کہ ہم جب لقمہ منہ میں ڈالنے لگتے لقمے میں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی آواز سنتے تھے. اب جس نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے مجھے بتائیں اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا. اس لیے تو اتنی مختصر جماعت نے رومن اور پرشین امپائرز اکھاڑ کے رکھ دی ہیں 3 سے 4 سالوں کے اندر, جبکہ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے بعد. لیکن خلفائے راشدین نے کیا پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت آگے بڑھائی ہے. انہیں پتا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے, خواہ مشرک اس بات کا برا مان جائے. تو اللہ کے فضل سے میں نے کئی دفعہ یہ کلیم کیا ہے کہ میرے کوئی بھی بات ہے اسے کانٹیکسٹ میں دیکھیں, اس کے بعد اس کے اوپر شرعی حکم بیان کریں, پھر میں بتاؤں گا کہ یہ گیڑے کون کون آندا ہے. اب دیکھیں نا, اب ان کو کیا پتا تھا جاہلوں کو کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کو منافق یا کافر کہہ لے تعویل کی غلطی کی وجہ سے تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا ہے. تو امام بخاری لکھ کے گئے اور حضرت عمر نے کام کیتا سی, انہاں جاہلاں نے بخاری مسلم پڑھی نہیں تے تائیں تے بخار آندا انہاں نو. تہاڈا بخار تاں لینا سی بخاری پڑھ لیندے. جی ہم سنی ہیں, کیڑے سنی ہوئے ٹنیو؟ سنی وہ ہے جو قرآن بخاری مسلم کو مانے گا یا وہ بابوں کو مانے گا؟ سن سنا کے سنی ٹنی, پڑھ پڑھا کے سنی بنو. اسی ہوں سنی اللہ دے فضل نال. ہوں جنہیں سنیت کی گارنٹی لینی ہے اتھوں لو. اور یہ سنی میں فرقے کے طور پہ نہیں, فرقہ واریت حرام ہے, میں منہج کی بات کر رہا ہوں. سنی منہج وہ ہے جو خلفائے راشدین کو حق پہ مانتا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص ان کے مخالفین کے خلاف حق پہ سمجھتا ہے اور مخالفین کا احترام کرتا ہے. رافضیوں کی طرح ان پر لعنت کا قائل نہیں ہے اور نہ ناسبیوں کی طرح ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے. تو یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے آئے دن کوئی نہ کوئی پاک چھوڑتے ہیں اور کوئی کام نہیں, جائے ویلے بیٹھے جائے جنہوں کوئی تھوڑی جی کوئی نو ہوندی ہے نا کہ یوٹیوب ہوئی ہے, انہوں نے کہنا اچھا وہ یوٹیوب ہے تو انجینئر صاحب چلو ایک فوٹو لا کے کلپ چڑھا دئیے اور روٹی روزی شروع. اور ننگی عورتوں کے اشتہار چلائے ہوئے انہوں نے, کمائیاں کر رہے ہیں, اسے دین بیچ رہے ہیں, اتنے بھی آگے بیچے ہی جے. اور جناب دھمکیوں پہ دھمکی. میں نے نہیں رکنا میرے بھائی, میں نے جو آپ کے فرقوں کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا. میری زندگی اور موت کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے جو پیراڈائم شفٹ کرنا تھا اللہ نے ہم سے کروانا تھا وہ کروا لیا. ہاں مزید جب تک اللہ تعالیٰ مہلت دے گا یہ کام کرتے رہیں گے. اور کوئی بھی کسی زوم میں نہ رہے کہ میں کسی معاملے میں بالکل 1 انچ بھی پیچھے ہٹوں گا. آپ جتنا مجھے چھیڑیں گے میں اتنا چڑھ دوڑوں گا. دیکھیں استاد رضوی نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا, تو کیسا اس کو میں نے پھر اس کا منہ بند کیا, دوبارہ بولے
ہاں اے او جے جنہیں کو جنسیاں ڈردیاں جے، جنہیں کو پولیس تہاڈی ڈردی ہے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ ان شیطانوں کو جو جھوٹے الزامات لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. انہوں نے منڈ پھڑو، بولن نہ ہوں، گلا منو کر دینے. تو انشاءاللہ تعالی آندہ بھی میں چھوڑوں گا نہیں. ہاں منو نہ چھیڑیو، میں تمہیں پہلے بھی دسیا ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.